ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس خاص ایپیسوڈ کرسمس اسپیشل پارٹ 2 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس شو میں ہم کرسمس کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرسمس کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ تہوار ہمیں کیا کچھ سکھاتا ہے اور خدا کے متعلق کیا بتاتا ہے، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بھائی سلیمان جان۔ اچھا، پچھلے شو میں ہم اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ کرسمس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کو جب بھیجا جانا، تو یہ ایک سمجھے مشن ہے جس پر خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، لیکن کیونکہ شو کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو اسی سوال سے میں آج کے شو کا آغاز کروں گی کہ کیا مسیح کے تجسم، انکارنیشن اور بھیجے جانے میں کوئی فرق پایا جاتا ہے ان دونوں تصورات میں؟ ہاں جی، اب یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ بھیجا جانا جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں ابراہیمی مذاہب جو ہیں، یہودیت، اسلام، مسیحیت، اس میں اتنا کوئی تنازع نہیں ہے کہ خدا بھیجتا ہے اپنی طرف سے فرشتوں کو، رسولوں کو، مسیحا کو بھی اس نے بھیجا۔ یہ بھیجنے والی چیز کے اوپر اتنا بحث نہیں ہے۔ بحث آتی ہے تجسم کے اس کے اوپر، کہ یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کا جو کلمہ ہے یا خدا کا جو بیٹا ہے یا خدا خود انسان بن کر اس دنیا میں آیا، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھیجنا ایک عام عمل بھی ہے، ٹھیک ہے، خدا بھیجتا ہے، لیکن تجسم کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں مسیحی لوگ کہ یہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے اور یہ یونیک ہے اور یہ تاریخی ایک واقعہ ہے جس میں خدا خود انسان بن کر مسیح کی صورت میں دنیا میں آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو اس کی جڑیں ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی جو توریت کے اندر، جو نبیوں کے صحیفوں کے اندر جو بھیجے جانے کا تصور ہے، وہی تصور کہیں نہ کہیں آیا ہے انجیلوں کے اندر تجسم کے حوالے سے، اور اسی کو بھلے چرچ نے بعد میں الگ الگ کیا ضرور ہو، یعنی کہ جو تجسم کا لفظ ہے وہ بے شک مسیحی الہیات کا خاص لفظ ہو، لیکن جو بائبل ہے، جو یہودی بائبل ہے خاص طور پر، یہ جو بھیجے جانے کا تصور ہے یہ ادھر سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بائبل کے اندر جو ہے وہ ہر بچے کی جو پیدائش ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایسا ہی ہے جیسے خدا کی طرف سے۔ ہم بے شک کہتے ضرور ہیں کہ مسیح کی ولادت ایک منفرد عمل ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کی کنواری سے پیدائش ہوئی یا معجزے کے ذریعے پیدائش ہوئی، لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بچے کی جو ولادت ہے وہ معجزہ ہی ہے اور وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم مثال دیکھ سکتے ہیں ابراہیم اور سارہ کی، کہ بڑھاپے میں ان کے اولاد ہوئی، ٹھیک ہے، اسحاق کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہر جوڑے کے اندر، انجیل کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جو یوحنا استباغی تھے، حضرت یحییٰ، ان کی پیدائش بھی ایک طرح کا ایک معجزہ ہے کہ بڑھاپے میں ان کے والدین کو خدا ایک اولاد بخشتا ہے اور وہ کہتے ہیں میری طرف سے ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ اسی طرح سے آپ جو سب سے زیادہ قریب ہے کہانی مسیح کی پیدائش سے، وہ سیمیول کی کہانی، سیمیول اور حنا کی کہانی، کہ حنا جو ہے وہ خدا سے دعا کرتی ہے اور خدا اسے ایک بیٹا بخشتا ہے، سیمیول۔ اور آپ جب سیمیول کی کتاب کے پہلے 3-4 ابواب پڑھتے ہیں اور لوکا کی انجیل کے آپ پہلے 3-4 ابواب پڑھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ ایک ہی کہانی پڑھ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو مریم اور حنا کو ملایا گیا، اور روایت کے اندر مریم کی ماں کا نام بھی حنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن شریف کے اندر بھی اسی طرح سے آیا، اور جو کیتھولک ٹریڈیشن ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ مریم اور حنا جو ہے وہ ایک طرح کی ان کی آپس میں مماثلت ہے کہ خدا ان کو ایک اولاد بخشتا ہے، ٹھیک ہے، اور خدا ان کو۔ اچھا دیکھیں، اس میں بھی ایک منفرد بات میں آپ کو بتاؤں، اگر میں آپ سے فوراً سے پوچھوں کہ سیمیول کا جو فادر ہے یا جو حنا کا شوہر ہے اس کا نام کیا ہے، ایک دم سے آپ کو یاد نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو مقدس شخصیات ہوتی ہیں، صرف بائبل کی نہیں، ہر مذہب کی، گوتم بدھ کے بھی اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کو فوراً سے اس کے باپ کا نام یاد نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے ہم ٹیکسلا گئے تھے تو ہم نے وہ دیکھا تھا منظر، گوتم بدھ کی پیدائش کا منظر، لیکن اس کے اندر اس کا باپ نہیں دکھایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باپ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ دکھانا چاہتے ہیں لوگ اپنے مذاہب کے اندر کہ ایون دین اسلام کے اندر بھی دیکھیں کہ جو پیغمبر ہیں ان کے والد کے بارے میں اتنا کچھ ان کی شخصیت اتنی نمایاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس پر بھی غور کیا جائے کہ صرف جب ہم مسیح کی پیدائش کنواری سے کہتے ہیں تو اس پہ ہم اس پر زور نہیں دے رہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ بائبل کے اندر یہ عام طرز تخاطب ہے کہ جو مقدس شخصیات ہوتی ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں بڑے، ان کے جو والد ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فوکس بچے پہ زیادہ ہوتا ہے۔
تو وہ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہی وہ بچہ دیا گیا, وہ بچہ بخشا گیا. اور میں نے آپ کو بتایا تقریباً تمام مذاہب میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ضرور ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک روٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ تمام ہر بچہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے. دوسرا پھر یہ کہ جو رسالت ہے یا جو نبوت ہے وہ خاص طور پر کہ خدا لوگوں کو بھیجتا ہے کسی نہ کسی کام سے. اور یہ بھی جو یہودی بائبل ہے جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں, اس میں یہ خاص چیز آپ کو ملتی ہے کہ خدا نبیوں کو بھیجتا ہے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے. تو وہ جو جتنے بھی نبی تھے بائبل میں آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کا ایک پورا ایک سیکشن ہے, یعنی بائبل کی جو درجہ بندی ہوئی ہے یا جو فہرست ہے اس کے اندر نبیوں کا ایک سیکشن ہے. اچھا, نبی صرف وہ نہیں ہوتے جو پیش گوئیاں کرتے ہیں, یہ ایک عام غلط فہمی ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو معاشرتی برائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے, یعنی جب لوگ خدا کے لوگ صرف یہ نہیں کہ عبادت اور جو مذہب ہے اس سے دور ہو جائیں, بلکہ معاشرتی برائیاں جیسے غریبوں کا حق مارنا یا بہت زیادہ ظلم کرنا یا دوسری قوموں کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز کرنا, اس طرح کی برائیوں کا جو ازالہ ہے یا اس طرف اشارہ کرنے کے لیے خدا نبیوں کو بھیجتا ہے اپنی طرف سے. اور بڑی مشہور آیت ہے یسایہ کی کتاب کے اندر. یسایہ جسے ہم نبیوں کا شہزادہ ہم کہتے ہیں, سب سے بڑا نبی جو ہے, اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ہماری طرف سے کون جائے گا. تو خدا کہتا ہے ہماری طرف سے کون جائے گا, اور یسایہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں, ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم کہیں نہ کہیں مسیح کا عکس دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ بچے کی پیدائش میں خدا کا بھیجنا کسی مقدس شخصیت کو دنیا میں, اور پھر نبوت کے جو منصب ہے پروفٹ ہوڈ ہم جسے کہتے ہیں, وہ یہ دونوں چیزیں ہیں جس میں بھیجنے کا عنصر یہودی بائبل کے اندر پایا جاتا ہے. کم و بیش یہی چیز آپ کو اسلام میں بھی ملتی ہے کہ خدا بھیجتا ہے, اور وہاں لکھا ہے کہ 1,24,000 نبی خدا نے دنیا میں بھیجے, ٹھیک ہے. یہ بنیاد ہے جو تجسم کا ایک بھید ہے, سمجھ لیں کہ خدا خود اتر آتا ہے یا خدا خود ایک دفعہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا. اس کی بنیاد بیسیکلی یہی ہے کہ خدا بھیجتا رہا ہے اپنے لوگوں کو. لیکن جو بائبل میں آپ نبوت کی کتاب میں پڑھتے ہیں, ہر نبوت کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ میں آؤں گا, میں بچاؤں گا, میں ہی بچانے والا ہوں, میں ہی اپنے لوگوں کو چھڑاؤں گا, میں اپنے ہاتھ سے یہ سب کچھ کروں گا. تو ہم پھر مسیحی ایمان میں یا تھیولوجیکلی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو خدا کے خود آنے کی بات ہے, یعنی نبیوں کو تو اس نے بھیجا, لیکن جو اس کے خود آنے کی بات ہے وہ پھر اس کے تجسم میں پوری ہوتی. تو یہ اس کی بنیاد ہے. آگے جا کر مسیحی الہیات کے اندر, مغربی فلسفے کے اندر اس کو اور انہوں نے ڈیولپ کیا, ٹھیک ہے, کہ اچھا تجسم کا کیا مطلب ہے. مسیح مکمل خدا مکمل انسان ہے. مسیح جو ہے وہ ایک ہی وقت پر خدا بھی ہے انسان بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو ذات ہے, جو اس کی روح ہے وہ الہی ہے. اس کا جو لیکن جسم جو ہے وہ بشری ہے, وہ تھکتا بھی ہے, اس میں سے خون بھی نکلتا ہے. وہ یہ ساری باتیں پھر ڈیٹیلز یہ آگے جا کر الہیات میں علماء نے طے کی, لیکن بنیاد اس کے پیچھے یہی ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجا جانا. بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے آتا ہے, اور جو پیغمبر یا نبی بھیجا جاتا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے آتا ہے. اور آگے چل کے پھر ہم اس کو مسیحیت کے اندر تجسم کا نام دیتے ہیں کہ خدا خود جو ہے وہ بچے کی صورت بھی لے کے اور پھر ایک مسیحا کی صورت لے کر اس دنیا میں خود آ جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا خود اس دنیا میں آیا, ٹھیک ہے. پھر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. تو مسیحت میں جو ہے وہ خدا کے بیٹا یا بیٹا ہونے کی کیا جو ہے وہ تصور ہے؟ جی, اب یہ بھی ایک بہت ایک ایسا سوال ہے جس پہ بہت بحث ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. مسیحی لوگ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس چینل سے بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جب ہم بیٹے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہرگز بھی جب آپ سمجھ لیں کہ جسمانیت یا بشریت کی بات ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اس میں ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ خدا کی کوئی بیوی ہے یا خدا کی کوئی پارٹنر ہے یا خدا مطلب اپنی ذات میں ایسی کوئی ذات ہے جو ان ساری چیزوں میں ملوث ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو بچے بھی پیدا کرے, جو لڑکا پیدا کرے, یا وہ کسی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھے. تو یہ باتیں ہو چکی ہیں اور 2000 سال سے چرچ نے اس بات پر قائم ہے. ایسا کوئی مسیحی فرقہ, ایسی کوئی مسیحی بدعت نہیں ہے جو اس بات کو لے کر چلتی ہے کہ مسیح جو ہے وہ بشری طور پر جو ہے وہ خدا بشری طور پر بچے پیدا کرتا ہے یا وہ لڑکا اس نے ایک پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بیٹے کا تصور بھی ہے نا, یہ بھی ایسا تصور ہے جو بائبل کی تمام کتابوں سے اور خاص طور پر توریت اور نبیوں کی کتابوں سے, زبور کی کتاب سے یہ آتا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے پیچھے لوگ کہتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے یونانی مذاہب کے اندر یا مصری مذاہب کے اندر خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے تھے, تو یہ اسی طرح کا مسیحی تصور ہے. نہیں, وہ تصور نہیں ہے. اس کے پیچھے یہودی تصور ہے. یہودی تصور کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا
کہ خدا اپنی قربت لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے. وہ فرزند کا لفظ جو ہے وہ بہت لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے. بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا نے ایک لفظ استعمال کیا ہے پہلوٹھا, یعنی جس طرح جو پہلا بیٹا ہوتا ہے خاندان کا, جس کو قدیم دنیا میں بہت اہمیت ملتی تھی. فرینچ ریولوشن تک پوری دنیا میں ہی پہلے بیٹے کو بڑی اہمیت تھی اور سارے حقوق اس کے تھے. ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لفظ وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے استعمال کرتا ہے پہلے. پھر اس کے بعد وہ استعمال کرتا ہے فرشتوں کے لیے, فرشتے جو ہیں وہ خدا کے بیٹے. پھر کہیں کہیں پہ بادشاہوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, کہیں کہیں پر یہ نبیوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں. ٹھیک ہے, اور پولس رسول نے اعمال کی کتاب آپ پڑھیں 17واں باب, اس کی 25ویں آیت سے آپ آگے پڑھنا شروع کریں, تو وہ تمام انسانیت کے لیے کہتا ہے کہ تمام انسانیت جو ہے وہ خدا کے بچے ہیں, وہ خدا کے فرزند ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں لفظ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس میں بشریت اس سے ظاہر ہو, بلکہ میں آپ کو ایک اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک بات کہنا چاہوں گا. یہ جو مسیح کا پیدا ہونا ہے, یعنی خدا کے بیٹے کی ولادت, یہ ہم مسیحی لوگ یہ فکرہ استعمال کرتے ہیں, اور بغیر کسی شرمندگی کے یا بغیر کسی جھجک کے ہم بولتے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے کی ولادت یا خدا کے بیٹے کا پیدا ہونا اس دنیا میں آنا. ٹھیک ہے, یا ایک لڑکے کا پیدا ہونا جو حقیقی طور پر خدا کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرف تو ہم مسیح کی انفرادیت کو, اس کی الوہیت کو ہم اس پر زور تو دیتے ہیں, لیکن یہ جو خدا کے فرزند ہونے کی بات ہے نا, یہ تمام انسانیت کے لیے یہ پریویلیج اویلیبل ہے. یوحنا کی انجیل آپ پڑھیں, اس کا پہلا باب, اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اس پر ایمان لائے, ٹھیک ہے, جتنے بھی اس پر ایمان لائے, اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ٹھیک ہے, یعنی وہ جتنوں نے اسے قبول کیا, یعنی وہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. اچھا, آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے, نہ جسم سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. یعنی یہ ہمارے بارے میں بات ہے. جو لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ایک خدا نہ خواستہ کوئی سے نہ سمجھے کہ جو ایک بشری عمل ہے پیدائش کا, وہ کوئی ناپاک ہے, اس سے دور ہونے کی بات ہے. نہیں, اس میں یہ بات ہے کہ جو پیدائش مسیح کی تھی وہ ہمارے لیے بھی آج اویلیبل ہے. اچھا, اسی طرح سے جو مسیح کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے, جسے ہم ایسٹر کہتے ہیں, تو وہ زندگی بھی ہمارے لیے موجود ہے. تو یہ انجیل کے اندر ہم ان ساری باتوں کو محض واقعات کے طور پر نہیں دیتے کہ کرسمس ہے تو مسیح پیدا ہوا. تو یہ تو ایک واقعہ ہے نا. واقعے کی افادیت ہمارے لیے آج کیا ہے 2000 سال بعد؟ 2000 سال بعد بھی افادیت ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں یا جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہم بھی خدا کے نزدیک اس کے فرزند بن جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم انسان کے بچے ہیں, بلکہ ہم خدا کے بچے ہیں, اور یہ پریولیج پوری دنیا کے لیے موجود ہے. یعنی خدا پوری دنیا کو اپنے بچے, اپنی بیٹے بیٹیاں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, دین اسلام کی طرف سے اس پہ اعتراض آتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے بیٹے کا, یہ مسیحی لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس میں شرک کی بات ہے. لیکن جب آپ قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں, اب ہمارا بڑا کم مطالعہ ہے, ظاہر سی بات ہے, تو بار بار ایک عربی کا لفظ ہے, بلکہ لفظ کیا ہے وہ اصطلاح وہ بار بار آتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں اتخذا یا اتخذا, جو بھی صحیح تلفظ ہے اس کا. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ لے لیا, کہ مسیحی کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے لیے ایک بیٹا لے لیا یا بیٹا بنا لیا. انگریزی میں لکھا ہے دی آل مائٹی ہیز ٹیکن اے سن فار ہمسیلف. یہ جو ٹیکن یا لینے کی بات ہے نا, کہ خدا نے اپنے لیے ایک بیٹا چن لیا یا لے لیا, یہ ایک بدعت ہے جسے ہم اڈاپشنزم کہتے ہیں. ابتدائی مسیحیت کے اندر کچھ مسیحی یہ مانتے تھے کہ حقیقی طور پر مسیح جو ہے وہ آسمان سے یا خدا کی طرف سے نہیں آیا, وہ ایک محض انسان تھا, اور اس کو خدا نے اڈاپٹ کر لیا ایک بیٹے کے طور پر, جسے ہم اڈاپشنزم کہتے ہیں. اب یہ بدعت ہے. اگر اسلام بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے, تو اس میں اسلام اور مسیحیت کی تو مماثلت ہے. یعنی یہ تو کامن بات ہے. ہم بھی اس بات کو رد کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے لیے بیٹا لے لیا. ہم کہتے ہیں اس نے لیا نہیں ہے, بلکہ وہ حقیقی طور پر ازلی طور پر خدا کے ساتھ اس کا ایک بیٹا موجود تھا, باپ کے ساتھ ہمیشہ سے, اور وہی انسان بن کر اس دنیا میں آیا. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے ایک اور واقعہ بھی ہے. میں ختم کرنے سے پہلے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ حضرت داؤد جو تھے, داؤد بادشاہ جنہیں ہم کہتے ہیں, ان سے خدا نے ایک وعدہ کیا تھا کہ تیری سلطنت جو ہے وہ ابد تک قائم رہے گی. میں تجھے ایک بیٹا دوں گا, اور وہ تیرا نہیں, وہ میرا بیٹا کہلائے گا. اس کا ذکر آپ پڑھتے ہیں سیموئیل کی دوسری کتاب میں, اس کا 7واں باب ہے, اور 14ویں آیت سے آپ آگے پڑھیں. ٹھیک ہے,
کہ جو تیرا بیٹا ہوگا وہ حقیقی طور پر میرا بیٹا ہوگا. مسیحی ایمان یہ ہے کہ جناب مسیح جو ہے وہ ابن داؤد ہے, اور وہ ابن داؤد ہونے کی وجہ سے وہ حقیقی بیٹا ہے خدا کا. تو اس کے اندر جو جوئش روٹس ہیں, جو یہودی بائبل کے اندر آپ پڑھتے ہیں بیٹے کا تصور, اسی کو آگے جا کے مسیحی تصور بنایا گیا, اسی کو ڈیولپ کیا گیا. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر مغربی الہیات اور فلسفے کے اندر اس کو مزید باریکی سے دیکھا گیا ہے, لیکن اس کی ساری بنیادیں جو ہیں وہ ساری بنیادیں بائبل کے اندر موجود ہیں, توریت میں, شریعت میں, نبیوں کی کتابوں میں, زبور کے اندر اور انجیل کے اندر. تو خدا کا بیٹا وہ نہیں ہے جس کو خدا بشری طور پر پیدا کرتا ہے, بلکہ خدا کا بیٹا وہ ہے جو خدا کی طرف سے اس دنیا میں آیا ہے, اور اس نے پھر ہمیں یہ حق بخشا ہے یا استحقاق بخشا ہے کہ ہم بھی اس کے فرزند بن جائیں ایمان کی روح سے. ٹھیک ہے, تمام دنیا کو یہ اس نے آفر کی ہے کہ وہ جو اس کی زندگی ہے, اس کی جو سنشپ ہے, فرزندیت ہے, وہ سب کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہے. مطلب یہ کہ مسیح کی زندگی ایک نمونہ ہے, اس کی ولادت, اس کا جینا, اس کا مرنا, اس کا جی اٹھنا, وہ سب کچھ ہمارے اوپر ایز اے بلیور جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے, اور اس کا حقیقی مقصد یہ ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ایک واقعہ ہے تو واقعے کا ہم کیا کریں, تاریخ میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, ان واقعات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک ان کا آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہ ہو. تو مسیحیت کی جو جتنی بھی واقعات ہیں, خاص طور پر کرسمس کا جو واقعہ ہے, وہ ازلی اور لازوال اور آج بھی کیا کہنا چاہیے سچا اسی لیے برحق ہے کیونکہ ہم اس تجربے سے آج بھی گزرتے ہیں. جو فرزندیت ہے کہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہونا اور پھر مسیح پر ایمان لانا, اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا, یہ آج بھی قائم ہے. بالکل. اچھا, جب ہم مسیح کی ولادت کی بات کرتے ہیں تو عہد عتیق میں ہمیں بہت سی پیشین گوئیاں اور بہت سی نبوتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں, پڑھتے ہیں ہم. تو یہ جو خداوند یسوع مسیح کی ولادت ہے, یہ نبوت سے کس طریقے سے مختلف ہے؟ دیکھیں اس سوال کے بھی دو پہلو ہیں, کہ ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں جو پیش گوئی ہیں ان کی طرف میں نے اشارہ کیا, ایک یسایہ میں ایمینوئل والی, پھر ایک ابھی بھی میں نے جس کا ذکر کیا کہ خدا حضرت داؤد سے جو وعدہ کرتا ہے کہ جو تیری اولاد ہوگی وہ حقیقی طور پر میری اولاد ہوگی, وہ میرا فرزند کہلائے گا. اور یہ اس طرح کی جتنی بھی پیش گوئی ہیں. اچھا, صرف یہ نہیں, پھر یہ جو اسحاق کی ولادت ہے, اب بار بار حضرت ابراہیم کو خدا کہتا ہے تیرا اکلوتا بیٹا اسحاق. اب یہی بات مسیح کے لیے بھی آئی ہے, اکلوتا بیٹا بار بار آیا. پھر پہلوٹے کا بیٹا, تمام مخلوقات سے مولود, پہلے مولود, یہ ساری جو باتیں ہیں, جتنے بھی بچوں کی پیدائش کے واقعات آپ کو پرانے عہد نامے میں ملتے ہیں, ان سب کو تمثیل اور نبوت بنا کر انجیل لکھنے والوں نے اور نئے عہد نامے کے مصنفین نے مسیح پر اپلائی کیا ہے. تو یہ تو وہ پیش گوئیاں ہیں جنہیں ہم آج کہتے ہیں کہ پیش گوئیاں ہیں, کہ جو ساری مسیح کی ولادت کو انہوں نے اسی طرح سے سمجھا ہے جس طرح سے مقدس شخصیات کی ولادت کو پرانے عہد نامے میں سمجھا گیا تھا, جس میں سیموئیل سب سے بڑی مثال ہے, اسحاق ہے, ٹھیک ہے, اور سلیمان بادشاہ. ان تینوں کو آپ مسیح کے اندر ایک اس کی آپ جھلکی دیکھتے ہیں آپ اس کے اندر. پھر حضرت موسیٰ کی پیدائش ہے, اس میں آپ کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ بچوں کو مرواتا ہے. تو آپ یہی بات آپ مسیح کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو اس زمانے کا جو بادشاہ ہے وہ بچوں کو مروا دیتا ہے. تو یہ مماثلت آپ کو ملتی ہے. اب اس سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ جو پیدائش ہے یا خدا کا بیٹا ہونا ہے, اور جو نبوت ہے, نبوت بطور ایک منصب, یعنی جسے ہم پروفیٹہوڈ کہتے ہیں, یعنی خدا کا بیٹا اور نبی ہونے میں کیا فرق ہے. تو وہ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ فرق یہی ہے کہ دیکھیں یہ سارے منصب جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ہی ہیں, ٹھیک ہے, پرانے عہد نامے میں. اور ہم جو مسیحی لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر یسوع خدا کا بیٹا ہے تو وہ نبی نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو ایک محض نبی ہے جس کو آپ خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ خدا کا بیٹا بھی ہے, وہ مسیحا بھی ہے, وہ ابن داؤد بھی ہے, اور وہ نبی بھی ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے نبی کا آپ کو مطلب یہ بتایا تھا کہ نبی صرف وہ نہیں ہوتا جو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے, جو پیش گوئیاں کرتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے دور میں اپنی قوم کو خدا کی طرف واپس لے کر جاتا ہے اور معاشرتی برائیوں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے, وہ نبی. تو وہ کام مسیح نے بھی کیا. بالکل, یعنی یہ کام خدا کا ہے بیسیکلی. جو ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں مشن کا لفظ بھی استعمال کیا تھا, تو یہ خدا کسی کو مشن پہ نہیں بھیجتا, یہ مشن خدا کا ہے. اس دنیا کی جو نجات ہے, چاہے وہ گناہوں سے ہو, چاہے وہ جرائم سے ہو, چاہے وہ قدرتی آفات سے ہو, اس دنیا کی جو نجات ہے یہ خدا کا کام ہے.
اس کے لیے وہ کبھی کبھار فرشتوں کو بھیجتا ہے, کبھی کبھار وہ نبیوں کو بھیجتا ہے, لیکن یہ کام اس کا اپنا ہے, یہ کرنا اس نے خود ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا کام ہے. تو مسیحیت میں ہم براہ راست پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کا بیٹا ہے یا جو خدا کا مسیح ہے, جناب مسیح یسوع مسیح, وہ پھر خدا کا نائب بن کے یا خدا کا مکاشفہ یا خدا کا عکس بن کر اس دنیا میں آتا ہے, اور پھر وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے. اس میں نبوت کا پہلو موجود ضرور ہے, ہم اس کے نبی ہونے کو رد نہیں کرتے, لیکن وہ صرف نبی نہیں ہے, وہ خدا کا بیٹا بھی ہے, اور وہ اپنی ذات میں بھی الہی ہے. اچھا, مطلب یہ کہ مسیح کی ولادت ایک طرف اور مسیح کی جو 3 آفیسز تھے, جیسے وہ سردار کاہن ہے اور وہ نبی ہے, وہ ایک طرف. یہ جو آپ جو آفیسز ہیں, یعنی جو اس کے منصب ہیں, یعنی جو اس کے کام ہیں, تو وہ بھی سارے جو کام ہیں وہ مسیح کی ذات میں پورے ہوتے ہیں. یعنی اگر خدا نے کاہن بنائے ہیں, پریسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, اگر خدا نے ربی بنائے ہیں, استاد, اگر خدا نے نبی بنائے ہیں, اگر خدا نے بادشاہ بنائے ہیں, اگر خدا نے شفا دینے والے بنائے, تو یہ کامل حد میں جا کے مسیح میں پورے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ساری باتیں, یہ جو سارے کام ہیں, یہ خدا سے ہی نکلتے ہیں. خدا ہی حقیقی طور پر ہمارا کاہن, ہمارا بادشاہ, ہمارے شفا دینے والا, ہمیں سکھانے والا خدا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نبیوں کو, کاہنوں کو بھیجتا ضرور ہے. اب یہاں پر ایک باریک بات میں کر کے اس کو ختم کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ نہیں ہے بات کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پرانے عہد نامے میں نبی تھے اس طرح مسیح ہے, یا جس طرح کاہن تھے اس طرح یسوع ہے. ہم یہ کہتے ہیں جس طرح یسوع ہے یہ سارے اس کے عکس تھے, یعنی وہ اس کے اصل یہ ہے, اصل یہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نہیں کہتے کہ مسیح موسیٰ جیسا ہے, نہیں, موسیٰ مسیح جیسا تھا. تو یہ ساری باتیں جو عبرانیوں کا خط اگر آپ پڑھیں خاص طور پر, تو اس میں یہ پورا پرانے عہد نامے کی جو تھیولوجی ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ ساری چیزیں, یعنی جو فرشتوں کا کام ہے, جو کاہنوں کا کام ہے, جو نبیوں کا کام ہے, وہ سارا کام مسیح کی ذات میں اتم درجے میں پورا ہوتا ہے, کیونکہ وہ کام ہے خدا کا, اور خدا نے وہ کام خود آ کر کیے. اچھا, مسیح کی ولادت کی قبولیت جو ہے وہ خدا کی وحدانیت سے سمجھوتا نہیں کرتی؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ ایسا ہی لگتا ہے. یہ دین اسلام کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ جب آپ ولادت کی بات کرتے ہیں, جب آپ بات کرتے ہیں خدا کے بیٹے کی, تو اب یہ خدا کی جو انفرادیت ہے, یہ جو خدا کی وحدانیت ہے, اس کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے. میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ جو ایسا ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس بات کو وہ بھی رد کر رہے ہیں بار بار, وہ یہی ہے کہ خدا نے ایک بیٹا لے لیا, یعنی ایک شریک کر لیا اپنی ذات میں. تو ہم ذات میں شریک کرنے کی بات کر ہی نہیں رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ازلی طور پر تثلیثی مذہب ہے یہی کہ خدا جو ہے وہ ازلی طور پر باپ, بیٹا, روح القدس ہے, وہ ہمیشہ سے تینوں ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یہ نہیں ہے کہ ایک خدا ہے تو اس نے تھوڑی دیر بعد ایک اور خدا یا ایک بیٹا اپنے ساتھ شامل کر لیا, یا ایک بیوی اپنے ساتھ شامل کر لی, نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ حقیقی طور پر ساتھ تھے, ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک ہم کہتے ہیں کہ جو مسیح ہے, جو خدا کا بیٹا ہے, یا جو خدا کا کلمہ ہے, وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا, ٹھیک ہے. تو اس کے آنے کی بات ہے, وہ ایک زمینی کسی انسان کے خدا کے منصب پہ فائز ہونے کی بات نہیں ہے. یہ بھی بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسیح وقت کے ساتھ ساتھ خدا بن گیا, بلکہ خدا جو ہے وہ انسان بن کے اس دنیا میں ہے, تو ترتیب الٹ ہے. اچھا, مسیح کے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا, ٹھیک ہے, اور آج دور حاضرہ کی کلیسیا کے حالات دیکھ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسیح کے آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے؟ تو ساری باتوں کا دیکھیں نچوڑ یہ ہے, ہم جو یہ شو بھی ہم کرتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم یہ جو پیچیدگی ہے نا. اچھا, میں ایک اور چھوٹی سی بات کرتا چلوں یہاں پر کہ توحیدی مذاہب کو یہ نہ لگے کہ جب ہم یہ تجسم کی بات کرتے ہیں یا خدا کے انسان ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر اس کی ذات کو مکس کرتے ہیں, کہ یعنی خدا کی جو الہی ذات ہے اور انسان کی ذات کو مکس کر دیتے ہیں. مکس نہیں کرتے, بہت باریکی ہیں اس کے اندر. آپ جب کلیسیا کا ایمان پڑھتے ہیں, جب آپ الہیات کو پڑھتے ہیں, تو اس میں بہت پیچیدگی ہیں کہ مسیح کس طرح کا انسان تھا, اس کا جسم کس طرح کا تھا, اس کا ذہن کس طرح کا تھا, اس کی روح کس طرح کی تھی, اس پر بحث ہوتی رہتی ہے. تو یہ ہم خدا نہ خواستہ خدا کی بڑائی کو ہم وہ نہیں کرتے. یہ آج تک 2000 سال سے چرچ کے اندر اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ ہم ان دونوں حقیقتوں کو کس طرح ساتھ لے کر چلیں. اچھا, دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر وہ جب کہتے ہیں کہ محض نبی, یعنی جناب مسیح یا کوئی بھی نبی وہ محض نبی ہے, تو ان کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک شخص کی یا جو نبی ہے, جو رسول ہے, اس کی شان کو کم کریں کہ وہ محض نبی, بلکہ خدا سے اس کو الگ رکھیں کہ بھائی خدا جو ہے وہ حقیقی خدا ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ بالا تر ہے, اور اس کا جو ماننے والا یا اس کا بھیجے جانے والا وہ محض نبی, ٹھیک ہے. تو دونوں جگہ یہ چیلنج آپ کو پایا جاتا ہے کہ خدا کی اور انسان کی جو
تعلق ہے آپس میں، یا جب بشریت اور جو الوہیت کا تعلق ہے اس کو کس طرح سے پاک صاف رکھا جائے اور ساتھ بھی رکھا جائے. تو یہ آپ جب گہرائی میں یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا تو یہ مسئلہ آپ کو اتنا پیچیدہ لگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری باتوں کا لب لباب ہمارے لیے، یہ عام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، میرے آپ کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ اس کا ہم اپنی زندگی پہ کس طرح سے اطلاق کریں. تو ہم جب بھی تجسم کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم خدا کے بیٹے کے اس دنیا میں آنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے کیا اس کا مقصد کیا تھا. یہ صرف کوئی یہ کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک فلم کی، کہ ایک بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا شہزادہ ہے تو وہ دنیا میں آتا ہے تو کوئی جنگ ہوتی ہے، تو کوئی کہانی چلتی ہے، کوئی ہیروئزم یا رومانس کی بات ہوتی ہے. اس طرح کی بات بائبل میں نہیں ہے. بائبل کے اندر یہ ہے کہ خدا کے لوگ یا دنیا جو دکھوں میں، جو گناہوں میں، جو غلامی میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو رہا کرنا. اس کے لیے خدا اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، جناب مسیح کو، ٹھیک ہے، ایک بچے کی صورت میں بھیجتا ہے. ڈائریکٹ ایک خدا یا ایک فرشتے کی صورت میں نہیں بھیجتا. وہ سارے اس انسانی عمل سے گزرتا ہے، اور اس انسانی عمل میں وہ ایک ایک مرحلے کے اوپر خدا کی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ ایک یگانگت شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج چرچ کے لیے یہ چیلنج ہے. چیلنج کیا ہے چرچ کے لیے؟ کہ کیا وہ مسیح کی اس والی ذات کے اوپر زیادہ فوکس کرے کہ جو اس نے انسانوں کے ساتھ یگانگت کی، وہ بھی غریبوں میں، جو ایسے بیمار ہیں، کوڑ کے مریض ہیں، اس طرح ان کی طرف جائے، یا وہ اپنے آپ کو مسیح کی الوہیت اور اختیار کے ساتھ، اس کے معجزوں کے ساتھ الائن کرے. یہ چرچ کے لیے چیلنج ہے. میرے حساب سے چرچ تمام تر مصیبتوں کے باوجود، تمام تر آپسی سیاست کے باوجود بھی یہ کام کر رہا ہے. میرے حساب سے کر رہا ہے، اور یہی مسیح کا پیغام بھی ہے کرسمس پہ. تھینک یو ویری مچ سلیمان بھائی تمام تر قیمتی باتوں کے لیے اور آپ کے وقت کے لیے. جی ناظرین، آج ہمارے دونوں ایپیسوڈز کرسمس کے تعلق سے تھے. امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، آئیں مل کر اس دن کی سیلیبریشن میں شریک ہوتے ہیں اور ہم سب مل کر آج کرسمس کیک کاٹیں گے. میں چاہتی ہوں سلیمان بھائی کہ آپ اس کیک کی کٹنگ کریں.